بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 سال کی لڑکی، کل میں نے کہا تھا میں بولوں گا، 19 ایئرس اولڈ گرل، کتاب کا نام شیخ عباس خمی کی منازل الاخرہ، شیخ عباس خمی مفادی کا رائٹر، اس نے اس واقعے کو لکھا، کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں، شیخ نے لکھا، نعمت اللہ جزائری نے اس واقعے کو لکھا، مرزا حسین نوری نے اس واقعے کو لکھا۔ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، ریالٹی ہے، ریئل واقعہ ہوا جو سنا رہا۔ 100-150 سال پرانی بات، ایران کا شہر اصفہان، وہاں کا یہ واقعہ، ایران کے شہر اصفہان میں ایک بہت رچ فیملی تھی، پورے شہر کی سٹی کی ایک زبردست فیملی تھی، پیسے والوں کی۔ ان کے 3 یا 4 بیٹے تھے، ایک لڑکی تھی، غور سے سنو، 4 بیٹے یا ایک لڑکی، بہت بڑا بزنس مین، وہاں کا ریچسٹ پرسن اصفہان شہر کا۔ اس زمانے میں طاعون کی ایک بیماری ہوتی تھی، طاعون، یہ انگلش میں جس کو پلیگ کہتے، پلیگ۔ آج وہ بیماری ایگزسٹ نہیں کرتی دنیا میں، وہ ریٹ سے ہوتی، چوہے سے ہوتی تھی۔ پلیگ انگلش میں اس بیماری کو، ڈیزیز کو کہتے، کہ جس شہر میں یہ پلیگ ہوتا تھا وہاں پہ 100 200 آدمی مر جاتے۔ بیفور پارٹیشن اور پارٹیشن کے بعد بھی انڈیا میں یہ بیماری تھی، پلیگ کی نام کی۔ تو اصفہان میں یہ بیماری آئی، ایک ساتھ 150-200 آدمی مرے۔ ان 200 آدمی میں ایک جوان لڑکی، 19 ایئرس اولڈ گرل، ایک پیسے والے مومن کی، وہ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ پورے شہر میں قیامت مچ گئی، پیسے والی لڑکی، اچھی لڑکی، 19 سال کی جوان بچی مر گئی۔ میت بڑی شاندار طریقے سے اٹھی، بھائی تڑپ کے رو رہے، ماں، آپ یو کین امیجن کہ ایک ہی بیٹی ان کی، لے کے جا کے، میں اس کو شارٹ کر رہا، لے کے جا کے اس کا فیونرل ہوا، لے کے جا کے لحد میں اس کو اتارا، اتار کے لحد کو بند کر دی۔ جیسے ہی لحد بند ہوئی، چند قدم آگے بڑھے، تھوڑی دور آگے گئے تو اس کا جو بڑا بھائی تھا جس نے اپنی بہن کو لحد میں اتارا، اس کو یہ احساس ہوا کہ اچھا، اس زمانے میں بینکس نہیں تھے، اور نہ یہ پلاسٹک منی تھی، نہ یہ ایسی کرنسی تھی، پیپر کرنسی تھی۔ لوگ اس زمانے میں پیسے کیسے سیو کرتے تھے؟ ڈائمنڈز میں، پرلز میں، اس میں، اور چھوٹے چھوٹے پوچز بناتے تھے، پوچز بنا کے ایسا لگاتے تھے۔ پیسے والے لوگوں کی شان تھی کہ ان کے پاس ڈائمنڈز کے، پرلز کے پوچز ہوتے تھے، یہاں لگے ہوئے تھے۔ بڑے بھائی کو احساس ہوا، جس نے بہن کو لحد میں اتارا تھا، کہ شاید میرے 1 یا 2 پوچ ڈائمنڈز کا نیچے گر گیا۔ ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ لحد بند ہو جائے تو آپ کھول نہیں سکتے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ انہیں ستار العیوب ہے، دوپہر کی مجلس میں نے بتایا آپ کو، ستار العیوب ہے، روز پڑھو یا ستارو یا ستارو، اللہ عزتوں کا بچانے والا ہے دوستو، بلیو می، روز 118 مرتبہ یا ستارو پڑھو، پھر دیکھو اللہ تمہاری عزت کو کیسے بچاتا ہے، تمہارے گناہوں پہ پردہ کیسے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ گناہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی پردہ پڑ جائے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو یا ستارو روز پڑھنا۔ تو ہوا کیا، شیخ کے پاس گیا بھائی، اور جا کے کہا میرے ساتھ یہ پریشانی ہو گئی، میری بہن کو میں نے اتارا، میرا ڈائمنڈز کا پونچھ نیچے گر گیا، میں کھول نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ایشور وہیں گرا؟ اس نے کہا میں نے سب دیکھ لیا، وہیں گرا۔ کہا تو کیسے گرا؟ تو تم کہاں اترے تھے؟ تو کہا جو سر کی سائڈ تھی بہن کی، میں وہاں اترا تھا میت کو لے کے۔ انہوں نے کہا ایسا کر، جا کے سرانے سے مٹی ہٹا، اور وہ جو کڑی جس کو بولتے ہیں آپ انڈیا میں، اس کو ہٹا، سرانے دیکھ لے، اگر وہاں پہنچ تیرا پڑا ہوا ہے اٹھا لینا۔ کتنی دیر کا واقعہ؟ 4 گھنٹے۔ پوری فیملی گھر چلی گئی، ماں، باپ، بھائی، یہ بڑا بھائی ہے، ہیڈ آف دی فیملی۔ آپ امیجن کریں کہ دل پہ کیا گزری، جوان بہن کو لٹایا ہے بھی لحد میں۔ یہ پہنچا، مغرب کا وقت ہو گیا تھا، جیسے مغرب کا وقت قریب تھا، اندھیرا ہونے جا رہا تھا، پورا قبرستان میں، گریو یارڈ میں کوئی آدمی نہیں، یہ اکیلا۔ 4 گھنٹے پہلے میری بہن کی یہ تازہ خبر ہے، لحد ہے۔ گیا، جا کے غور سے سنو، شیخ عباس خمی واقعے کو لکھ رہے، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، آپ اس کو بلیو کریں یا بلیو نہیں کریں، آپ، میں کتاب کا نام لے رہا، جا کے کتاب میں دیکھ لینا، اور انتہائی مشہور واقعہ، ہو سکتا ہے آپ کا سنا ہوا ہے، اس لیے کہ آج ہمارے دماغ میں کچھ اور ہے۔ اس نے لحد کے اوپر سے مٹی کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد اس نے
اتنا ہٹایا کہ نیچے سوراخ پڑا. جیسے ہی سوراخ پڑا اندر سے ایک آگ کا شعلہ فائر اتنی زبردست آیا, اتنا پاور سے آیا, آگ کا شعلہ پیچھے ہٹ گیا اور آگ نکلنا شروع ہو گئی. یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, ایسا بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں. جوان بہن 19 سال کی, اس نے فوراً مٹی جو نکالا تھا واپس ڈالنے لگا, سوراخ کو بند کر دیا, وہیں بیس سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ آخر میری بہن کا گناہ کیا تھا کہ اتنی ینگ ایج میں ڈیتھ ہوئی, اور اتنا بڑا گناہ کہ پہلی رات فرسٹ نائٹ اتنا سخت عذاب 4 گھنٹے کے اندر. 3 چیزیں ایسی ہیں دوستو جو پہلی رات میں تم کو پرابلم کرے گی. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی, ڈونٹ سے کہ پہلی رات کچھ نہیں ہے. اللہ کا رسول کہتا لبیک یا حسین, اگر صحیح معنی میں لبیک میری ایکسپٹ ہو تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ گناہ کر کے جاؤ گے, یہ چیزوں کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے, بے حجابی کے ساتھ رہنا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ابھی میں اس کا گناہ بتاتا. ڈونٹ سیو کہ پہلی رات کچھ نہیں ہے. اللہ کا رسول بول رہا, عابد بلگامی نہیں بول رہا. اللہ کا رسول بولتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت ترین رات پہلی رات ہے. پہلی رات میری ٹاپک نہیں ہے, پہلی رات میری فرسٹ نائٹ ان دا گریو. میری مجلسیں یوٹیوب پہ سن لو, آپ کو پوری مجلس پورا اشرا ملے گا, جا کے سن لینا. فرسٹ نائٹ ان دا گریو اور لائف آفٹر ڈیتھ والی پورے مجلسیں یوٹیوب پہ, لکھنؤ کے بھی ہے, بامبے کے بھی ہے. خبر کی پہلی رات اللہ انجمن العباس کی مجلسیں آپ دیکھ لیں. پہلی رات میں میں آپ سے ایک سوال کرتا, خالی یہ بولیے اگر کوئی مرتا ہے, کوئی بھی کہیں مرتا, کراچی میں ہو, مولا اللہ مومنین مومنات کو سلامت رکھے, انڈیا میں آج کل تو بہت کمیونیکیشن بہت ایزی ہے, فوراً ای میل آتا یا واٹس ایپ پہ آتا یا فیس بک پہ معلوم ہو جاتا کہ کون مرا. آپ پہلی رات جب کوئی مرتا تو کیا اعلان ہوتا, آپ کیا کرتے پہلی رات کو؟ ویری گڈ, سب کو یاد ہے. پہلی رات ہر آدمی, ہر لڑکا لڑکی کیا پڑھتے؟ 2 رکعت نماز. آپ خود بول رہے, میں نہیں بول رہا, سمجھے؟ آپ نے ابھی کہا وحشت خبر کی نماز پڑھتے. بیٹا خود اعلان کر رہا کہ میرے باپ کی وحشت کی نماز پڑھ رہا. مجھے آج تک کوئی ایسا مومن نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں اپنے باپ کی راحت کی نماز پڑھ رہا. یار اب تو سمجھو, یہ عابد بلگامی نہیں بول رہا, یہ آپ خود بول رہے. کوئی مومن آج تک مجھے نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں آج 2 رکعت اپنے باپ کی راحت کی نماز پڑھ رہا. تم خود اناؤنس کر رہے میرا باپ وحشت میں. واٹ ڈو یو مین وحشت کیا ہے؟ اب سمجھے وحشت کیا ہے؟ پہلی رات کا صدقہ لینا بہترین عمل ہے. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں کیا گھر جا گیا, یہ نہ ماں کو بتا سکتا نہ باپ کو. اگر میں ماں باپ کو بتا دوں میں تیری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا تو ماں وہی مر جائے گی, باپ وہی مر جائے گا کہ میری بیٹی نے کون سا ایسا گناہ کیا. اس کے 3 گناہ بتائے گئے, خود لڑکی نے آگے کہا. بعض کتابوں میں 5 ہے, بعض میں 9 ہے. اب میرا وقت, میری بدنصیبی کہ میں 9 پورے بیان نہیں کر سکتا, 1 یا 2 بیان کروں گا. باقی پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو جب میں یہاں پڑھوں گا خبر کی پہلی رات, پورا خمسہ خبر کی پہلی رات پہ پڑھوں. مجھے معلوم ہے ابھی سر جھک گئے جب تک کوئی آئے گا ہی نہیں. میں رہوں گا, مینجمنٹ رہے گی, کون سنتا ہے بھائی فرسٹ نائٹ. تو نہیں آؤں, یہ سینوزے والے کا امتحان ہوگا. ایک سال بعد پڑھے محمد والے. ہوا کیا؟ اس نے ہمارے پاس کچھ اعمال ہے, اگر آپ وہ اعمال کرو تو پہلی رات عمل کرو تو مردہ مرنے والا خواب میں آتا ہے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں, اس لیے کہ روح آزاد نہیں. یہ نہیں کہ آپ پڑھو فوراً آ جائے خواب میں, نو. مرنے کے بعد جب تک اللہ کا حکم, امام کا حکم نہ ہو,
کوئی آ ہی نہیں سکتا. روح آزاد نہیں ہے. روح کو اجازت ملے تو آئے گا, نہیں ملے گا تو سالوں نہیں آئے گا, کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اسٹل وی ہیو سم اعمال. مجلس کے بعد کوئی پوچھنا چاہتا تو میں بتا دوں گا کہ یہ اعمال کرو, 7 دن کرو, 9 دن کرو, ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے کہ تم سے ملنے تمہاری مرحوم آ جائے. اس نے یہ اعمال کیے بھائی نے. 3 مہینے کے بعد بہن آئی, میں شارٹ کر رہا, 3 مہینے کے بعد وہ بہن خواب میں آئی, 19 سال کی لڑکی. آتے ہی بھائی نے پوچھا کہ بہن آخر تیرا گناہ کیا تھا؟ اتنا سخت عذاب 4 گھنٹے کے اندر. دوستو یہ واقعے سے ایک اور واقعہ ریلیٹ کروں گا رسول کے زمانے کا بھی, تو میری مجلس کمپلیٹ ہوگی. اس نے, اچھا میں پہلے بتا دوں کہ اس لڑکی کا کردار خراب نہیں تھا. شی واز ناٹ کیریکٹر لیس گرل. کردار بہت اچھا تھا, نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, یہ دونوں واجبات کرتی تھی. 3 چیزیں تھی اس کی. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, آج کے زمانے میں ایکسپٹ نہیں کرو. جو ممبر کا حق ہے میں بول رہا, لبیک یا حسین کا میرا میسج کمپلیٹ ہونا. اگر میرے تینوں مجلسوں کے بعد کسی ایک لڑکا یا لڑکی میں چینج آ جائے تو میں کامیاب ہو گیا. ایک لڑکی یا ایک لڑکے کے ذہن میں آ جائے کہ I have to stop this, وہ کامیابی ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا نہیں کرو. پہلی چیز اس نے کیا بتائی جو آج ہمارے سماج میں ہے ہی نہیں. وی ڈونٹ سے کہ یہ گناہ ہے, اس لیے کہ گناہ ایسا رائج ہو گیا, امپلیمنٹ ہو گیا ہماری لائف میں کہ ہر آدمی کرتا, بولتا میں نہیں کرتا. یو نو کیا, اب میں بولوں گا تو آپ بولیں گے یہ یقینی نہیں آئے گا. اچھا یہ گناہ ہے. یو نو واٹ, غیبت. کتنے خاموش ہو گئے؟ ہم تو نہیں کرتے. ہر آدمی کا ایک ہی کہ میں تو نہیں کرتا غیبت. واٹ از غیبت؟ بیک بائٹنگ. کیوں غیبت؟ کیوں غیبت کیا ہے؟ غیبت ریالٹی کا پیش کرنے کا نام ہے. حقیقت واقعہ ہوا سینوزے میں, آپ اسی واقعے کو جا کے مارکیٹ میں دے رہے. ہم مارکیٹ میں رہ جاتے, امام بارگاہ میں آتے ہیں, ٹائم ہی ٹائم رہتا بیٹھ کے. عموماً یہ غیبت مردوں میں کم ہوتی, اب کس میں زیادہ ہوتی مجھے نہیں معلوم. عموماً کم ہوتی اس لیے کہ یہ لوگ بیٹھ کے بات کیا کریں گے. کویت میں میری پوری زندگی کویت میں گزری. کویت میں ایک زمانے میں, آج بھی لوکل فونز وہاں فری ہے کویت میں. گلف میں بھی فری ہے, دبئی میں آپ پوری دبئی کرے فری ہے فون, شارجہ پورا فری ہے, ابوظہبی, راس الخیمہ سب فری ہے, ایک امیرٹ میں. کویت میں بھی فری ہے. کویت میں ایک زمانے میں ایسا تھا کہ صبح 9 بجے سے 1 بجے تک موبائل اتنے نہیں تھے اس زمانے میں. میں ارلی 90s کی بات کر رہا. 9 سے 1 تک کسی کے گھر میں آپ فون کرو لینڈ لائن پہ ملتا ہی نہیں. ملتا ہی نہیں فون لینڈ لائن پہ. کیوں نہیں ملتا؟ موبائل نہیں ہے اس زمانے میں. صبح میں 8 بجے بچے اسکول چلے جاتے, 8:30 بجے ہسبینڈ چلے جاتے. اب لنچ پکانا 1-2 بجے واپس آتے, 1 بجے لنچ پکانا, 4 آدمی کا لگے ہوئے فون پہ. اتنی بات کتنی دیر بات کرو گے؟ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی صرف غیبت ہی کر دے, میں یہ بول رہا کہ اتنی بات جب انسان کرے تو کہیں نہ کہیں پرابلم تو ہوگا. اسی لیے رسول نے کہا کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے تو ذکر علی کرو. تو غیبت سے بچو گے. غیبت وہ بیماری, وہ ڈیزیز, وہ کینسر ہے, کینسر. سارے تمہارے اعمال ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گے. بندہ سمجھ رہا میں نے اتنی نماز سے سنو, اتنی نماز پڑھی, اتنے روزے رکھے, اتنے ڈونیشن دیا, اتنی عزاداری کی, اتنی نیاز بانٹی, اتنا لوگوں کا کام کیا اور پہنچا مرا. پہنچنے کے بعد اب جب آیا اعمال نامہ, میں ایک جملے کا ذمہ دار, اعمال نامہ آیا,
اس نے اپنے اعمال نامے کو دیکھا, دیکھ کے کہا پروردگار یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا انہوں نے صحیح نہیں لکھا. کمپلین کرنے کی عادت ہے نا پوری زندگی. کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان لوگوں نے میرے لیے صحیح نہیں لکھا. اور آپ کو تو معلوم یہ جو بیٹھے ہوئے اتنا فلی ایکیوپڈ ہے, فوراً انہوں نے اپنا آئی پیڈ نکالا. میں کیا بول رہا, نکال کے فوراً پرنٹ دبایا, پرنٹ آؤٹ سامنے آ گیا. کہا لے لے بابا اپنا پرنٹ آؤٹ. پرنٹ آؤٹ دیکھتا نام عابد بلغامی لکھا ہوا ہے. میں کسی کا نام کیوں بولوں, لکھا ہوا عابد بلغامی ہے, اتنا 1 لاکھ ڈونیشن ہے, اور لیکن نام میں جو اجر میرے اکاؤنٹ میں آنا ہو کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں, کبھی داڑھی مونی نہیں, وہ گناہ میرے اکاؤنٹ میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک جملے کا ذمہ دار. اس نے کہا پروردگار یہ میں نے پیسے دیے, اکاؤنٹ کسی اور اکاؤنٹ میں چلا گیا, یہ غلطی سے انہوں نے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. بینکس میں دنیا میں بھی ہوتا ہے ادھر کا ادھر. کمپیوٹر ایرر ہے. فرشتوں نے کہا ایرر ہم کرتے ہی نہیں اس لیے معصوم ہے, ہمارے پاس ایرر نہیں ہوتا, ہم معصوم ہیں. کہا پھر میرے نام کے اکاؤنٹ کی جگہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں. کہا تو نے دینے کے بعد بیٹھ کے بڑی ان کے بارے میں غیبتیں کی تھی, تو تیری نیکی ادھر چلے گئی, اس کا گناہ تیرے اکاؤنٹ میں آیا. قرآن کہہ رہا, عابد بلغامی نہیں بول رہا کہ اگر غیبت کرنے والے کا گناہ ایسا ہے جیسے تم نے سگے بھائی کا فلیش کھایا, فلیش. قرآن بول رہا, میں نہیں بول رہا, جا کے دیکھ لو. اب آپ خود سوچو کیا آج ہمارے آپ کا اس میں انقلاب کا سانا, ریولوشن کا سانا. میں یہ نہیں بول رہا کہ خدا خاصہ سینوزے میں ہے, نو آئی ڈونٹ مین دیٹ. یہاں تو سب مومن ہے. ماشاءاللہ مولا آباد رکھے سینوزے والوں کو. کہ آج کی رات ہے میرے لیے, کل صبح جا رہا نا انشاءاللہ. تو مولا آپ کو آباد رکھے. انقلاب کا سالانہ یہاں پہ. اگر کوئی مثال کے طور پر امام بارگاہ میں بیٹھے کوئی آگے بولے یا اس کے ساتھ ایسا ہوا, وہ ایسا کیا اس نے, لڑکیاں بولے, لڑکے بولے, عورت بولے, مرد بولے, مردوں کے ساتھ اس نے ایسا ہوا ان کے گھر میں, آپ بولو بھائی پلیز چینج دا ٹاپک, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. اگر تم سن رہے, اب ہماری عادت اچھا اور کیا ہوا, عورتیں مجھے اچھا اور مزہ آ رہا مجھے, بولو اور کیا ہوا, اچھا انہوں نے کیا کہا, اچھا ایسا کہا ہے ایسے. یہ غیبت ہے, تمہارے سارے اعمال ختم ہوں گے. دین اف یو سے لبیک یا حسین, حسین اس کی لبیک کو ایکسپٹ نہیں کرے گا جو غیبت مومن کا کرے گا. آپ سمجھو میری بات میں کیا بول رہا ہوں. پلیز یہ ریولوشن لاؤ. ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ مجھے کسی کے بارے میں ہمیشہ پازیٹو بات کرو, نیکی کو یاد کرو, اس کی برائی کو یاد مت کرو, تمہارے اعمال ستیاناش ختم ہو جائیں گے. تو اس لڑکی نے کہا کہ بھائی مجھے سب سے زیادہ میں انجوائے کرتی تھی, پیسے والی ہے نا, انجوائے کرتی تھی جب بیٹھ کے سنتی تھی. اچھا بتاؤ اس نے کیا کہا, بتاؤ اس نے کیا کہا, بھائی ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کرتی. دوسرا گناہ کیا تھا, دوسرا گناہ یہ تھا, آج آپ اس کو مانتے ہی نہیں. آج کا شیعہ اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا, بولتا یہ مولویوں کی بات ہے. دیکھیں میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں تو اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ بول کے ہر چیز بول لو, نہیں میں مولوی نہیں ہوں بھائی, مولوی تو آپ کے مولانا ہے یہاں پہ. میں تو ایک طالب علم ہوں, مولانا کو اللہ سلامت رکھے, بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. بڑا نام ہے مولانا نبی رضا کا, اللہ ان کو سلامت رکھے. بڑا بدنصیبی کی میری ملاقات نہیں ہو سکی ان سے اس ٹرپ میں. میں نے لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ ان سے. تو دوسرا گناہ آج ہماری سوسائٹی میں ہے ہی نہیں, ہم اس کو گناہ ہی نہیں مانتے. اچھا اس زمانے میں یہ لڑکی جو ہے پیسے والی تھی نا, یہ گناہ پلیز غور سے سنو, یہ گناہ اس زمانے میں صرف پیسے والے کر سکتے تھے,
صرف دولت مند لوگ، ریچ لوگ کر سکتے تھے، غریب تو کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس گناہ کو کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر پلیس پہ جانا پڑتا تھا، ایک جگہ پہ جانا پڑتا تھا، وہاں جا کے بیٹھ کے یہ گناہ کرنا پڑتا تھا. اس کے تو ہر روز کوئی نہیں جاتا. پیسے والا کر ہی نہیں سکتا، پیسے والا کر سکتا تھا، غریب تو کر ہی نہیں سکتا. لیکن آج یہ گناہ پیسہ اور غریب کا نہیں ہے، ہر لڑکا لڑکی چھوٹے بچے بھی کر سکتے، چھوٹے بچے بھی کر. آج تو ایسا ہے کہ ہر انسان کرتا یہ گناہ، نہیں بڑے نہیں کرتے، ہر آدمی کر سکتا. وہ کون سا گناہ تھا اس زمانے میں جس نے کیا، اور یہ بار بار نہیں، کبھی کبھی کرتی تھی یہ گناہ. آپ کو یاد آ رہا، کچھ سمجھ میں آ رہا؟ دوستو آج یہ گناہ نہیں ہے، پلیز بول رہا ہے ہی نہیں گناہ، ہماری زندگی، ہماری روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہے، جب تک یہ غذا کھائیں گے نہیں نیند ہی نہیں آتی. مجھے معلوم ہے کل کے بعد آپ لوگ ریلیکس رہیں گے بالکل. یہ چلے گیا میوزک. اس زمانے میں یہ میوزک جو ہے پیسے والے کر سکتے تھے، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے انسٹرومنٹس تھے کہ ایک پرٹیکولر پلیس پہ گانے والے ہوتے تھے تو وہاں جا کے بیٹھ کے سننا پڑتا تھا. آج ٹیلی فون اسٹارٹ میوزک سے ہوتا. ہمارا رنگ ٹون کیا ہے؟ 8 ربیع الاول تک کا رنگ ٹون الگ، 9 ربیع الاول سے رنگ ٹون الگ. اس لیے کہ وہ تو عجیب گناہ ہے رنگ ٹون کا، کہ آپ رنگ ٹون یہ رکھ کے دوسرے کو، میں فون کر رہا چل رہا، میرے ساتھ خود ہوا بامبے میں 4 سال پہلے 9 محرم کو ایک مس کال آئی. میں نے اس کو مجلس کے بعد یا پتہ نہیں کہاں تھا، اس کو مس کال دیکھ کے میں نے اس کو کال کیا تو زبردست ہندی سانگ چل رہا، بیوٹیفل انڈین سانگ، ہندی سانگ چل رہا بامبے کا. میں نے فون کو مس کال دیکھ کے آف کر دیا، یا فون کو ایسا پلٹا. 9 محرم یار. وہ بندے نے فون کیا، میں جانتا ہوں بندہ کون ہے. اس نے کہا السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ، ہاؤ آر یو. میں نے کہا میں ٹھیک. میں نے کہا یار یہ بولو کل کون سی تاریخ ہے، کل کیا ڈیٹ ہے؟ اس نے کہا کل عاشورہ ہے. تو میں نے یار عاشورہ میں ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا مولانا میں فلاں ابن فلاں بول رہا ہوں، میں فلاں آدمی بول رہا. میں نے کہا آئی نو، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا کل ہوا کیا، عاشورہ میں ہوا کیا. اس نے کہا why are you asking me like this؟ تو میں نے کہا نہیں بابا میں پوچھ رہا ہوں کل ہوا کیا. اس نے کہا کل قیامت کا دن ہے، مارننگ ڈے ہے، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. میں نے کہا بابا تم کو احساس ہے کل عاشورہ ہے؟ اگر کل تجھے کوئی فون کرے تو تم کیا سنانے والے ہو؟ کیا سنانے والے ہو؟ کل تمہارے پاس کوئی فون آئے گا، ہندی سانگ، عاشورہ. ہم سوچے میں کیا بول رہا ہوں آپ سے. بیداری، اویئرنس کو لاؤ کہ what are we doing. کب تک یہ اگنورنس میں رہو گے؟ مسبب الاسباب پڑھو روزانہ 330 مرتبہ، 330 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھو. اللہ راستے کھولتا ہے فجر کی نماز کے بعد، یا مسبب الاسباب. اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا فتاح پڑھو 70 ٹائمز، اللہ تمہارے راستوں کو بنا دیتا، دن کھولتا، دن تمہارا بڑا اچھا گزرتا. یا فتاح. اور لڑکی کے رشتے کے لیے میرا بڑا پریشر ہے کہ وہ دعا دو لڑکی کے رشتے کے لیے. خود لڑکی جو ہے 9 مرتبہ صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور تسبیح زہرا پڑھے. بی بی کی وہ تسبیح جو نماز کے بعد پڑھتے، جو رشتے کے لیے خود آئی تھی ظاہری طور پہ، وہ تسبیح پڑھے. اس کے بعد دعا کرے کہ پروردگار مجھے مولا علی کا غلام امام حسین کا عزادار چاہیے. یہ مانگے، یہ نہیں بڑے کہ بڑا موت چاہیے، کلین شیو چاہیے. دیکھیے مجھے جو میسج دینا تھا میں نے دے دیا. تو یہ دعا نہیں کرے، یہ دعا کرے کہ مولا حسین کا صحیح چاہنے والا دیندار چاہیے. اس لیے کہ وہ ایک لڑکی نہیں ہے، اس لڑکی سے جنریشن ہے پورا. اگر دیندار ملے گا تو تمہاری نسل صحیح ہوگی. دیکھیے دنیاوی حسن پہ مت جاؤ، گلیمر پہ زندگی نہیں ہوتی، گلیمر کبھی بھی ختم ہو جائے گا. کل مولا علی کا جملہ حسن نہیں رہتا، حسن کبھی بھی اسمارٹنیس ہینڈسم کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ دین کتنا ہے، اسلام کتنا ہے، وہ اصل چیز ہے، وہ بڑا تمہارا انویسٹمنٹ ہے. اینی ہاؤ تسبیح زہرا پڑھو، اس کے بعد دعا کرو، پھر 9 مرتبہ صلوات پڑھو، 40 دن تک یہ عمل کرے. دیکھو رشتہ کیسے گھر میں خود آتا. لیکن ہر نعمت آئے تو چیک مت کرو وہ ایسا. بعض لوگوں کی عادت بھی رہتی کہ اتنا نکالتے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں کیا ہوں.
یہ کیسا، یہ کیوں، یہ جو ایسا تو کوئی فرشتہ نبی یوسف کا ایسا حسین کسی کو نہیں ملے گا. یہ چکروں میں مت پڑو، اس لیے کہ یہ چیک کرو کہ دین کتنا ہے، اسلام کتنا ہے، عزاداری کتنی. بس دوستو، کربلا کا میسج، کربلا کا پیغام یہی کہ اسلام کو پروٹیکٹ کرو. پروٹیکٹ یور ریلیجن، پروٹیکٹ یور بلیفز. دس از کربلا.